بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہاب نامہ، قدرت اللہ شہاب کی سوانح حیات آپ سن رہے ہیں۔ یہ اس کی 7ویں کیسٹ ہے۔ اگر خوش آمدیوں کی صحبت میسرانہ خوش قسمتی ہے تو اس باب میں مسٹر غلام محمد واقعی خوش قسمت تھے۔ ان کے قریب ترین اور عزیز ترین دوستوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو گورنر جنرلی کے زمانے میں ان کی کھلے بندوں شرمناک حد تک خوش آمد نہ کرتا ہو۔ خوش آمد کی قینچی عقل و فہم کے پر کاٹ کر انسان کے ذہن کو آزادی پرواز سے محروم کر دیتی ہے۔ خوش آمدیوں سے گھرا ہوا انسان شیرے کے قوام میں پھنسی ہوئی مکھی کی طرح بے بس اور معذور ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے اپنے حواس معطل ہو جاتے ہیں اور وہ وہی کچھ دیکھتا، سنتا، بولتا، سونگتا اور محسوس کرتا ہے جو خوش آمدی کیڑے کو خون کی طرح گھس کر اس کے وجود میں پلتے رہتے ہیں۔ جس سربراہ مملکت کی کرسی کو خوش آمد کی دیمک لگ جائے وہ پائیدار نہیں رہتی، اس کے فیصلے ناقص ہوتے ہیں اور اس کی رائے دوسروں کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ پرائم منسٹر، وزراء، کمانڈر ان چیف اور دیگر اعلیٰ حکام میں کوئی ایسا مائی کا لال نہ تھا جو مسٹر غلام محمد کے روبرو کسی جائز نقطے پر بھی اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہو۔ وہ سب ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور ان کے منہ پر جی حضوری کا دم بھرتے تھے۔ کاروبار حکومت کی ہر سطح پر ذاتی پسند اور ناپسند اور شخصی بالادستیوں کا دورہ تھا اور مرکز گریز عناصر کو منمانی کارروائیاں کرنے کی کھلی چھٹی تھی۔ 1954 کے انتخابات نے مشرقی پاکستان میں سیاست کے ایک نئے رخ اور ایک نئی توانائی کو جنم دیا تھا۔ جلسیام میں مغربی پاکستان کو السلام علیکم کی دھمکی سنا کر ایک خطرناک علیحدگی پسند رجحان کو زبان دے دی تھی۔ مسٹر غلام محمد کی صدارت میں نت روز مرکزی کابینہ کے اجلاس ہوتے رہتے، لیکن ایسا اجلاس کبھی نہ ہوا جس میں مشرقی پاکستان کی نئی صورتحال کا سنجیدگی کے ساتھ سیاسی تجزیہ کیا جائے۔ کابینہ کا اجتماعی ذہن نوکر شاہی کی لکیر کا فقیر تھا۔ وہ مشرقی پاکستان میں ابھرتی ہوئی نئی سیاست کا جواب سیاست سے دینے کی اہلیت نہ رکھتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تو وہی فرسودہ نو آبادیاتی فارمولا تھا کہ اگر صوبائی حکومت پسند خاطر نہ رہے تو اسے برطرف کر کے صوبے میں گورنر کا راج نافذ کر دیا جائے۔ آئین ساز اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان نے اسمبلی کی برطرفی کو قبول نہ کیا تھا اور گورنر جنرل کے ہنگامی حالات کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر رکھی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ گورنر جنرل کو اسمبلی برطرف کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ حکومت نے اس فیصلے کے خلاف فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ فیڈرل کورٹ نے اسمبلی برطرف کرنے میں گورنر جنرل کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد ایک طویل قانونی کشمکش کا آغاز ہوا جس کے دوران میں گورنر جنرل نے ایک ایمرجنسی پاورز آرڈیننس جاری کر کے نئے اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے۔ ان میں ایک تو مغربی پاکستان میں 1 یونٹ قائم کرنے کا اختیار تھا، دوسرا اختیار یہ تھا کہ آئین سازی کے متعلق گورنر جنرل ہر قسم کے انتظامات کرنے کا مجاز ہوگا۔ دراصل مسٹر غلام محمد کا ارادہ یہ تھا کہ وہ آئین ساز اسمبلی کی جگہ اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو نامزد کر کے ایک کانسٹیٹیوشن کنونشن قائم کریں اور اس سے آئین سازی کا کام لیں۔ یہ اختیار اسی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اپنے ان اقدامات کے لیے قانونی آڑ حاصل کرنے کی نیت سے گورنر جنرل نے فیڈرل کورٹ کو ایک ریفرنس پیش کی کہ وہ اسمبلی کی برطرفی سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لے کر اس کے عوامل و عواقب کے متعلق انہیں اپنا مشورہ دیں۔ مولوی تمیز الدین کیس، یوسف پٹیل کیس اور گورنر جنرل کی ریفرنس کے نتیجے کے طور پر فیڈرل کورٹ نے جو فیصلے دیے وہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اول، اسمبلی کو برطرف کرنے کے لیے گورنر جنرل کو اختیار تسلیم کر لیا گیا۔
دوئم، گورنر جنرل کو یہ اختیار تسلیم نہ کیا گیا کہ وہ نامزد لوگوں کو کنونشن قائم کر کے آئین سازی کا کام ان کے سپرد کر دے، بلکہ عدالت نے اسے مشورہ دیا کہ وہ فوراً برطرف شدہ اسمبلی کی جگہ اسی طرز کی نئی اسمبلی قائم کرنے کے لیے انتخابات منعقد کرائے۔ سوئم بہت سے ایسے قوانین تھے جو پچھلی اسمبلی کی طرف سے ابھی باضابطہ طور پر نافذ نہ ہوئے تھے۔ اسمبلی کی برطرفی کے بعد گورنر جنرل نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کی توثیق کر دی تھی۔ فیڈرل کورٹ نے کہا کہ عبوری دور تک تو یہ توثیق کام آ سکتی ہے، لیکن جب نئی اسمبلی قائم ہو تو وہ ان قوانین کی باضابطہ منظوری دے۔ ان فیصلوں کے پیچھے نظریہ ضرورت کی روح کار فرما تھی۔ خدا کر کے مسٹر غلام محمد نے کسی قدر بیزاری سے فیڈرل کورٹ کا مشورہ تسلیم کر لیا اور ایک آرڈیننس کے ذریعے نئی آئین ساز اسمبلی قائم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اسی عرصے میں مرکزی کابینہ میں مسٹر سہروردی کہنے کو تو وزیر قانون تھے، لیکن دراصل ان کی نظر وزارت عظمیٰ پر تھی۔ وہ پرائم منسٹر محمد علی بوگرا کو ناقابل توجہ سمجھ کر ان کے ساتھ کجخلقی سے پیش آتے تھے اور کابینہ کی میٹنگ میں اکثر ان کی سبکی کرتے رہتے تھے۔ ایک راز انہوں نے بہت اچھی طرح پا لیا تھا، وہ یہ کہ جس طرز کا نظام حکومت اس وقت ملک میں رائج تھا، اس میں عروج حاصل کرنے کے لیے گورنر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنا لازمی ہے۔ چنانچہ وہ اس کے لیے حسب توفیق ہاتھ پاؤں مارتے رہتے۔ اس کے علاوہ وہ گورنر جنرل ہاؤس میں بھی بہت آنے جانے لگے تھے۔ مسٹر غلام محمد کی طرح مسٹر سہروردی بھی خوبصورت عورتوں کی محفل کے شوقین تھے۔ سہروردی صاحب سے میری قحط بنگال کے دنوں سے شناسائی تھی۔ میں اسی شام ان کی کوٹھی پہ حاضر ہوا اور ان کو ساری رویداد سنا ڈالی۔ اس کے بعد وہ کافی محتاط ہو گئے۔ نئی اسمبلی قائم کرنے کا حکم مان کر مسٹر غلام محمد کے دلی عزائم کو شکست فاش نصیب ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو اپنی مرضی کا 60 رکنی آئین ساز کنونشن کھڑا کر کے کام چلانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد مسٹر غلام محمد پر پے در پے نئی بیماریوں کے حملے شروع ہو گئے، کبھی تیز بخار، کبھی نمونیا، کبھی بلڈ پریشر۔ 2-4 ہفتوں کے اندر اندر وہ بستر کے ساتھ چپک کر رہ گئے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں علاج کی خاطر سوئٹزرلینڈ بھیج دیا جائے۔ کچھ عرصہ بعد مسٹر غلام محمد واپس کراچی آئے تو ان کی دماغی حالت اور بھی پیچیدگی اختیار کر چکی تھی۔ وہ صبح سویرے سوٹ بوٹ پہن کر کیبنٹ روم میں آ جاتے، اپنے اسٹاف کے مختلف افراد کو جمع کر کے ہر روز نئی کابینہ بناتے، ان سے حلف اٹھواتے، پورٹ فولیوز تقسیم کرتے اور اس کے بعد گھنٹوں تک کیبنٹ میٹنگ ہوتی جس میں وہ خود لگاتار ایسی باتیں بولتے رہتے جو کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ چند ہفتوں کے اندر اندر مسٹر غلام محمد کی سبکدوشی کا مسئلہ طے ہو گیا۔ پہلے انہوں نے کچھ چھٹی لی اور پھر مستعفی ہو گئے۔ گورنر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد مسٹر غلام محمد اپنی بیٹی کے ہاں کلفٹن منتقل ہو گئے۔ سرکاری ذمہ داریوں کا بوجھ اترتے ہی ان کی جسمانی اور دماغی صحت حیرت انگیز طور پر اچھی ہو گئی۔ وفات سے چند روز پہلے ان پر ایک عجیب دھن سوار ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹر کرنل سرور سے کہا کہ وہ ہوائی جہاز چارٹر کر کے دیوا شریف جانا چاہتے ہیں۔ دیوا شریف لکھنؤ کے قریب کوئی جگہ ہے جہاں حاجی وارث علی شاہ دفن ہیں۔ یہ بزرگ غالباً 20ویں صدی کے اوائل میں فوت ہوئے تھے اور مسٹر غلام محمد کو ان کے ساتھ گہری عقیدت تھی۔ حاجی وارث علی شاہ کے حالات زندگی پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ درویشانہ اور قلندرانہ وضع کے بزرگ تھے، لیکن ان کے مسلک نے مسٹر غلام محمد پر کچھ بھی اثر نہ کیا تھا، کیونکہ وہ جب تک جیے حب جاہ اور حب دنیا کا عبرتناک مجسمہ بن کر جیے۔ اپنی زندگی کے آخری روز بھی ان کو دیوا شریف جانے کی لگن لگی ہوئی تھی، لیکن کارکنان قضاء و قدر کو کچھ اور منظور تھا۔ اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کی خبر سن کر جو لوگ تعزیت کے لیے آئے ان میں خواجہ ناظم الدین سر فہرست تھے، جنہیں مسٹر غلام محمد نے وزیر اعظم کے عہدے سے غیر آئینی طور پر برطرف کر دیا تھا۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے مسٹر غلام محمد کا دورہ پاکستان کے لیے بدشگونی کا زمانہ تھا۔
جمہوری روایات اور اقدار کی بے دریغ پامالی کا سلسلہ ان کے ہاتھوں شروع ہوا۔ حکومت میں شخصیت پرستی نے فروغ پایا۔ مشرقی پاکستان کی سیاست نے واضح طور پر ایک الگ رخ اختیار کیا۔ بری فوج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے عہدے کے ساتھ وزیر دفاع کی خدمت شامل کر کے کابینہ میں شرکت حاصل کی اور اس طرح حکومت کے اندرونی کاروبار کی ٹریننگ حاصل کر کے مستقبل کے لیے اپنے عزائم کو پختہ کر لیا۔ اس دور کی مجموعی خصوصیت بے ثباتی، بے یقینی، بے اعتمادی اور بدنیتی تھی۔ اسکندر مرزا کا عروج و زوال۔ اگست 1955 میں میجر جنرل اسکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا۔ میجر جنرل اسکندر مرزا اور بیگم مرزا کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس میں دعوتوں اور پارٹیوں کا دور شروع ہو گیا۔ کبھی ڈنر، کبھی ڈانس، کبھی مون لائٹ پکنک، وقتاً فوقتاً نئی نئی تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھیں، جو 8 ساڑھے 8 بجے شروع ہو کر رات کے 1:30-2 بجے تک چلتی تھیں۔ عورتوں کے لیے تو یہ ایک طرح کی فیشن پریڈ ہوتی تھی، جس میں وہ اپنے حسن و جمال کے علاوہ قسم قسم کے ملبوسات کی نمائش کیا کرتی تھیں۔ ساغر و مینا کی کرامات بھی اپنا رنگ جماتی تھیں۔ بیگم ناہید اسکندر مرزا کی دوسری بیوی تھیں۔ پہلے وہ پاکستان میں ایران کے ملٹری اٹیچی کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی، پھر اس سے طلاق حاصل کر کے انہوں نے اسکندر مرزا سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ ڈیفنس سیکرٹری تھے۔ گورنر جنرل کی ان پارٹیوں میں مجھے صرف ایک بار شمولیت کا موقع ملا۔ میجر جنرل اسکندر مرزا کے کام کرنے کا طریقہ بڑا منظم تھا۔ وہ صبح 8 بجے سے دوپہر کے 1 بجے تک جم کر دفتر میں بیٹھتے تھے۔ روز کی فائلیں روز ہی نپٹا دیتے تھے۔ اس کے بعد شام کے وقت انہوں نے کبھی سرکاری کام کے لیے طلب نہیں کیا۔ سیاسی میل ملاپ اور جوڑ توڑ کا سارا کام وہ دفتری اوقات کے بعد کرتے تھے۔ ان کی ملازمت کا بیشتر حصہ برٹش دور کی پولیٹیکل سروس میں گزرا تھا، اس لیے اس کام میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ اسکندر مرزا صاحب کو گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے تھے کہ شام کے 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سہروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا، پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے یہی بات ان کو بتائی تو مسٹر سہروردی غصے سے بولے، تم کس طرح کے نکمے سیکرٹری ہو؟ فیصلہ ہو چکا ہے، اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے۔ فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف اٹھانے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو، میں انتظار کروں گا۔ مجبوراً میں اسکندر مرزا صاحب کے پاس گیا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ موقع پا کر میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سہروردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے، تم نے کچھ سنا؟ سہروردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پہ مارے اور بڑے اونچے فرمائشی قہقہے بلند کیے۔ کچھ دیر اچھی خاصی ہڑبونگ جاری رہی۔ اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہروردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی رسم پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی کے ہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی۔ 2 روز بعد 11 اگست 1955 کو چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ ان کی حکومت مسلم لیگ اور یونائیٹڈ فرنٹ کی کولیشن سے بنی تھی۔ شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق پہلی بار کسی مرکزی کابینہ میں شامل ہوئے اور انہیں وزارت داخلہ ملی۔ کچھ عرصہ قبل ان پر بڑے زور و شور سے غدار اور ملک دشمن کا الزام لگ چکا تھا، لیکن اب وہی غدار اور ملک دشمن پاکستان کا وزیر داخلہ تھا۔ بدقسمتی سے کبھی کبھی ہماری سرکاری، سیاسی، سماجی اور ذاتی قوت برداشت بڑی ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ حکومت وقت کے ساتھ اختلاف غداری بن جاتا ہے اور سیاسی اور سماجی امور میں رائے کا تصادم وطن دشمنی قرار پاتا ہے۔ چودھری محمد علی کے وزیر اعظم مقرر ہونے کے بعد 2 ماہ کے عرصے میں مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنانے کا کام مکمل ہو گیا۔
اس منصوبے کی بنیاد تو اسی وقت پڑ چکی تھی جب مارچ 1950 میں مسٹر غلام محمد نے ویسٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ آرڈر جاری کر کے نواب مشتاق احمد گورمانی کو مجوزہ صوبے کا گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب کو چیف منسٹر نامزد کر دیا تھا، لیکن اس قانون کا بل اسمبلی نے 30 ستمبر کو پاس کیا اور 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کا صوبہ باضابطہ طور پر معرض وجود میں آ گیا۔ انتظامی لحاظ سے یہ بڑا معقول اور قابل عمل منصوبہ تھا، لیکن جب اسے سیاسی اکھاڑے میں اتارا گیا تو اس کا حلیہ بگڑ کے رہ گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس منصوبے کو عملی جمع پہنانے کے لیے زور و شور سے اس وقت کام شروع ہوا جب 1954 میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کو بری طرح شکست ہو چکی تھی۔ اسی وقت سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبے مشرقی پاکستان کی نئی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مرکزی قیادت پر قبضہ حاصل کر لیں۔ ایسی ذہنیت کے لوگوں کے نزدیک ون یونٹ اس قسم کے خطرات کو روکنے کا مؤثر ذریعہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کا صوبہ اپنی آبادی، تعلیم اور ترقی کی وجہ سے ہمیشہ دوسرے صوبوں سے آگے رہا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ سیاستدانوں نے ون یونٹ کے خلاف کھلم کھلا محاذ قائم کر کے اس کی مخالفت میں ایک منظم تحریک چلانی شروع کر دی۔ اس میں خان عبدالغفار خان، پیر صاحب مانکی شریف، جی ایم سید، شیخ عبد المجید اور سردار صمد خان اچکزئی پیش تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے علاوہ اور کسی سیاسی پارٹی کا رویہ ون یونٹ کے حق میں واضح طور پر مثبت نہ تھا، بلکہ اس کے بارے میں کئی چوٹی کے سیاستدانوں کا کردار حیرتناک حد تک متضاد اور متناقض تھا۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ سردار عبدالرشید پہلے ون یونٹ کے حق میں تھے، لیکن پھر اچانک اس کے برخلاف ہو گئے۔ اس کی پاداش میں ان کی وزارت برطرف کر دی گئی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ملک فیروز خان نون بھی پہلے ون یونٹ کے حمایتی تھے، لیکن پھر مخالف ہو گئے۔ نتیجتاً ان کو بھی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سندھ کے پیر علی محمد راشدی کا شمار بھی ون یونٹ کے حمایتیوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی پینترا بدل کر اسکیم کے مخالفین کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ مسٹر سہروردی نے اس سلسلے میں بڑی قلع بازی کھائی تھی۔ مسٹر غلام محمد کے زمانے میں جب وہ وزیر قانون تھے تو ون یونٹ قائم کرنے کا گورنر جنرلی آرڈر انہی کی نگرانی میں تیار ہو کر جاری ہوا تھا۔ صرف 6 ماہ بعد یہی آرڈر بل کی صورت میں اسمبلی کے سامنے آیا تو مسٹر سہروردی نے اس کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیاستدانوں کی محاذرائیوں، خود غرضیوں اور قلع بازیوں، بیوروکریسی کی بے تدبیریوں اور کوتاہ اندیشیوں، بعض سرکاری ملازمین کی بدزنیوں اور عوام کے ایک بڑے طبقے کی دشواریوں اور محرومیوں کی وجہ سے ون یونٹ کا انتظامی تجربہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کے طور پر چودھری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ 1957 کے آئین کا نفاذ تھا۔ پچھلے 9 برس میں خان لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کسی وزیر اعظم نے آئین سازی کے کام کو آگے نہ بڑھایا تھا۔ چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد 5 ماہ کے اندر آئین کا مسودہ شائع کر دیا۔ جب یہ مسودہ آئین ساز اسمبلی میں پیش ہوا تو اس کی 245 دفعات کے لیے 670 ترامیم پیش ہوئی۔ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں بڑا طوفان اٹھا۔ وہاں پر ریزسٹنس ڈے بھی منایا گیا، جس میں جلسے ہوئے، جلوس ہوئے اور ہڑتال ہوئی۔ مولوی اے کے فضل الحق نے بڑی سخت تقریریں کی۔ مولانا بھاشانی نے تو مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی دھمکی دے دی۔ مسٹر سہروردی نے بھی آئین کی خوب مخالفت کی اور جب رائے شماری کا وقت آیا تو اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ کچھ عرصے بعد جب یہی سہروردی اسی آئین کے تحت وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بلا کسی جھجک کے یہ اعلان کر دیا کہ اس آئین میں مشرقی پاکستان کے 98% مطالبات پورے ہو گئے ہیں۔ آئین کے خلاف اس تمام محاذرائی، مخالفت اور مخاصمت کا سامنا چودھری محمد علی نے بڑے تحمل، بردباری اور مدبرانہ دانش مندی سے کیا۔ ان کی کوششیں بارآور ہوئیں اور 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ نئے آئین کے تحت چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا اور میجر جنرل اسکندر مرزا ملک کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔
اسکندر مرزا صاحب جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے. گورنر جنرل یا صدر کے طور پر آئینی بندشوں اور پابندیوں میں مقید ہو کے رہنا ان کے لیے ناممکن تھا. جب ان کے دوست ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تو انہیں کسی سیاسی پارٹی کی حمایت حاصل نہ تھی. ان کی دستگیری کے لیے اسکندر مرزا نے ریپبلکن پارٹی کی داغ بیل ڈالی. اس پارٹی کی تشکیل گورنر ہاؤس میں براہ راست ان کی سربراہی میں ہوئی. جس وقت یہ پارٹی بن رہی تھی ان دنوں اسکندر مرزا صاحب اس کام میں اس قدر منہمک تھے کہ انہیں فائل دیکھنے کا بھی وقت نہ ملتا تھا. ریپبلکن پارٹی بنانے کا بھوت ان پر جس شدت سے سوار تھا ویسے ذوق و شوق سے میں نے انہیں اور کوئی کام کرتے کبھی نہ دیکھا تھا. ریپبلکن پارٹی کے بنتے ہی اسکندر مرزا کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی آ گئی جسے گھما کر وہ سیاست میں جب چاہتے اپنی پسند کی تبدیلی لا سکتے تھے. آئین نافذ ہونے کے 13 ماہ بعد چودھری محمد علی وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہو گئے. ہماری تاریخ میں یہ واحد مثال ہے جس میں کسی وزیر اعظم نے اپنے آپ کسی دباؤ کے بغیر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا. چودھری محمد علی انتھک کام کرنے کے عادی تھے. ان کی دیانت، امانت اور منصف مزاجی کا درجہ بھی اعلیٰ تھا. چودھری صاحب کے بعد مسٹر سہروردی کی دیرینہ آرزو پوری ہوئی اور وہ وزیر اعظم بنے. اس کے بعد مسٹر کنریگر کی باری آئی. ان کی حکومت 4 سیاسی پارٹیوں کے دوش پر سوار ہو کے آئی اور بڑی مشکل سے فقط 2 ماہ اقتدار میں رہ سکی. آخر میں 6 سیاسی پارٹیوں کی کولیشن سے ملک فیروز خان نون نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور 9 ماہ کے قریب حکومت کی. آئین نافذ ہونے کے بعد 3 سال کے عرصے میں 4 مرکزی حکومتیں اقتدار میں آئیں جن میں 11 سیاسی پارٹیوں نے حصہ لیا. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اسکندر مرزا جمہوریت سے خوفزدہ تھے اور اسے ناکام ثابت کر کے اپنی شخصی آمریت کا تسلط جمانا چاہتے تھے. بغداد پیکٹ کی کانفرنسوں کے سلسلے میں صدر مرزا نے ایران، عراق اور ترکی کے بھی کئی دورے کیے. شاعران سے ان کی خوب گاڑی چھنتی تھی. ان دوروں میں بیگم ناہید مرزا ملکہ ثریا کے ساتھ بزوں میں خود اپنی خوش لباسی اور حسن و جمال کا مقابلہ کرتی رہتی تھی. 14 جولائی 1958 کو ایک بار پھر اسکندر مرزا کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو ہمراہ لے کر تہران کے لیے روانہ ہوئے. تہران پہنچ کر شہنشاہ کے ساتھ ملاقات شروع ہوئی ہی تھی کہ اچانک خبر ملی کہ بغداد میں ایک خون آشام فوجی انقلاب نے بادشاہت کا تختہ الٹ دیا ہے. یہ خبر سنتے ہی شاعران سناٹے میں آ گئے اور کچھ دیر تک ان پر سکتہ سا طاری رہا. اسی روز ہم استنبول کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ترکی کی حکومت کا پیغام ملا کہ کانفرنس استنبول کی بجائے انقرہ میں منعقد ہوگی. شہنشاہ ایران بھی شام تک انقرہ پہنچ گئے اور اس طرح بغداد پیکٹ کی وہ تاریخی کانفرنس شروع ہوئی جس میں بغداد تو پیکٹ سے نکل گیا اور صرف پیکٹ ہی پیکٹ رہ گیا جسے بعد ازاں سینٹو کا نام دے دیا گیا. 1958 کا سال چڑھتے ہی اسکندر مرزا کی کرسی صدارت پر عام انتخابات کا خوف شمشیر برہنہ کی طرح لٹک گیا. انتخابات نومبر 1957 میں منعقد ہونا تھے لیکن کسی قدر ہیرا پھیری کے بعد 1958 تک ملتوی ہو گئے. بعد ازاں مزید ہیرا پھیری کے بعد 1959 تک کھسک گئے. نئے آئین کے تحت کوئی صدر مسلسل 2 میعادوں تک اس عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا تھا. اگر انتخابات ہوتے تو میجر جنرل اسکندر مرزا کو صدارت سے دستبردار ہونا پڑتا یا اگر وہ دوبارہ صدر بننا چاہتے تو اپنے منصب سے استعفیٰ دے کر از سر نو صدارتی انتخابات لڑ سکتے تھے. یہ دونوں صورتیں ان کے لیے سہانے روح تھیں. اس لیے انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا کر انتخابات ہی سے پیچھا چھڑانے کی ٹھان لی. اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی حربے استعمال کیے. جمہوریت کا خاصہ ہے کہ جس رفتار سے انتخابات کا وقت قریب آتا ہے اسی رفتار سے سیاست کے رگ و ریشے میں خون کا دباؤ اور درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے. سیاسی جماعتیں اپنی اپنی انتخابی مہم میں سرگرم عمل ہو گئیں. خاص طور پر مغربی پاکستان میں مسلم لیگ نے ایک نئے ولولے سے سر اٹھایا
اور خان عبدالقیوم خان کی قیادت میں عوام الناس کے ساتھ اپنی وابستگی کے بڑے شاندار مظاہرے کیے۔ خان قیوم کی تقریروں میں صدر اسکندر مرزا کی سیاسی ریشہ دوانیوں کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اسکندر مرزا کو انتخابات کے نتیجے میں خود اپنا سنگھاسن ڈولتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ صدر مرزا زیادہ وقت جنرل محمد ایوب خان کے ساتھ ملاقاتوں میں گزارتے، فائلیں جوں کی توں پڑی رہتی۔ 8 اکتوبر کی صبح کو میں اپنے دفتر گیا تو اسکندر مرزا صاحب ایوان صدر کی فضا میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈول رہے تھے۔ آئین کو منسوخ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھوں وہ درخت ہی کاٹ کر پھینک دیا تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر انہیں صدارت کی کرسی نصیب ہوئی تھی۔ فوج کے شعبہ قانون کے ماہرین نے صاف طور پر یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ آئین کی منسوخی کے ساتھ ہی صدر کا عہدہ بھی ختم ہو گیا ہے اور اب حکومت کا واحد سربراہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ میجر جنرل اسکندر مرزا نے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے۔ جنرل ایوب خان کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے اپنی روایتی محلاتی سازشوں کے تانے بانے بھی بڑی چالاکی سے بننا شروع کر دیے۔ مارشل لا میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو۔ یہ فوقیت ایوب خان کو حاصل تھی۔ چنانچہ عین 20 روز بعد رات کے وقت فوج کے ایک دستے نے ایوان صدر کو گھیرے میں لے لیا۔ 3 جرنیل اور ایک مسلح بریگیڈیئر اسکندر مرزا کے پاس گئے اور انہیں کرسی صدارت سے اتار کر پہلے کوئٹہ اور پھر لندن روانہ کر دیا۔ جمہوریت کو پامال کرنے کا جو عمل مسٹر غلام محمد نے شروع کیا تھا، میجر جنرل اسکندر مرزا نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اکتوبر 1958 میں آئین منسوخ کرنے کا بالکل کوئی جواز نہ تھا۔ اس وقت پاکستان کسی غیر معمولی بیرونی خطرے سے دوچار نہ تھا۔ اندرونی خطرہ صرف یہ تھا کہ اگر انتخابات منعقد ہو جاتے تو غالباً اسکندر مرزا کو کرسی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اپنی صدارت کو اس افتاد سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ رٹ لگائی کہ 1956 کا آئین ناقابل عمل ہے۔ اپنے ذاتی اقتدار کی حفاظت کرنے کے لیے اسکندر مرزا نے مارشل لا کی راہ ہموار کی۔ جنرل ایوب خان پچھلے 4 برس سے اسی نفسیاتی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ مارشل لا نافذ کر کے انہوں نے سب سے پہلے سکندر مرزا کو بیک بینی و 2 گوش نکال باہر کیا، پھر اپنے بنے بنائے پلان کے مطابق حکمرانی شروع کر دی۔ جنرل ایوب خان کی اٹھان۔ جنرل ایوب خان نے صدارت کا عہدہ سنبھال لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ نئے صدر کے لیے فوجی لوگ ضرور اپنی پسند کا سیکرٹری رکھنا چاہیں گے۔ میں نے اپنے کاغذات درست کیے اور دستور کے مطابق اپنی چارج رپورٹ تیار کر ہی رہا تھا کہ یکایک یونیفارم میں ملبوس جنرل ایوب خان میرے کمرے کی کھڑکی میں نمودار ہوئے۔ اس روز صدر ایوب خان کی پہلی کیبنٹ میٹنگ ہونے والی تھی۔ کچھ وزیر برآمدے میں آ کے جمع ہو گئے تھے۔ انہیں دیکھ کے صدر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کابینہ کی پہلی چند میٹنگوں میں تم بھی بیٹھو تاکہ تم میرے خیالات سے واقف ہو جاؤ۔ یہ موقع ہاتھ آتے ہی میں نے گزارش کی، جناب، دراصل میں اپنی چارج رپورٹ مکمل کر رہا تھا تاکہ آپ اپنی پسند کا نیا سیکرٹری متعین کر لیں۔ یہ سن کر صدر ایوب چلتے چلتے رک گئے اور بولے، ہم فوجی لوگ ہر بات کی تحقیق کرنے کے عادی ہیں۔ ہم نے انکوائری کر لی ہے، تم کسی چیز میں ملوث نہیں ہو، اس لیے میں نے تم کو اپنا سیکرٹری مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدارت کا کام جنرل ایوب خان نے بڑی محنت، لگن، باقاعدگی اور سلیقے سے شروع کیا۔ سب فائلیں وہ غور سے پڑھتے تھے اور ان پر احکامات بھی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ روز کی فائلیں روز نپٹا دیتے تھے، کچھ دن میں، کچھ رات کے وقت۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی فائل اگلے روز کے لیے اٹھا رکھی ہو۔ ہر روز اپنی ڈاک بھی پوری دیکھتے تھے۔ کچھ خطوط خود جواب دینے کے لیے منتخب کر لیتے تھے، باقی میرے حوالے کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں صدر کے نام جتنے خط آتے تھے ان سب کے جواب ضرور دیے جاتے تھے۔ صدر ایوب کا گھریلو ماحول بھی بڑا سادہ اور خوشگوار تھا۔ بیگم ایوب خاموش طبع، مرنجان مرنج اور پروقار خاتون تھی۔ ملک کی خاتون اول کے طور پر انہوں نے کبھی ذاتی پبلسٹی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ صدر ایوب کی صاحبزادیاں
حسن سیرت اور حسن صورت دونوں سے مالا مال تھیں اور ان کے کردار میں حیاداری اور خوش اخلاقی کا بڑا گہرا امتزاج تھا۔ گھر کے اندر بھی وہ کبھی اپنے والد کے سامنے ننگے سر نظر نہ آتی تھی۔ صدر ایوب، اصلاحات اور بیوروکریسی۔ انا نے حکومت سنبھالتے ہی صدر ایوب کے سر پر اصلاحات کا بھوت بڑی شدت سے سوار ہو گیا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو ایک انقلابی ریفارمر سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت ان کی طبیعت کی افتاد انقلاب پسند تھی، نہ انقلاب انگیز تھی۔ ان کے کردار میں میانہ روی، اعتدال پسندی، مصلحت اندیشی اور عافیت طلبی کے عناصر اس قدر غالب تھے کہ کسی شعبے میں بھی انقلاب کا کوئی تقاضا پورا کرنا ان کے بس کا روگ نہ تھا۔ بنیادی طور پر وہ اسٹیٹس کو کے آدمی تھے۔ صدر ایوب کا رجحان اصلاحات کی طرف مائل دیکھ کر ہماری فرض شناس نوکر شاہی نے بھی اپنے روایتی نفس شناسی کا ثبوت دیا۔ جناب صدر جس شعبے کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے تھے، اسی شعبے کے نئے اور پرانے افسر اور سرکاری اور نیم سرکاری ماہرین لبیک لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ اصلاحات کی ناکامی ہو یا کوئی دوسرا منصوبہ ٹوٹ پھوٹ کر بگڑ جائے، اس کی ذمہ داری ہمیشہ بیوروکریسی ہی کے سر تھوپی جاتی ہے۔ سیاستدان اپنی کمزوریوں، کوتاہیوں اور محرومیوں کا الزام بیوروکریسی ہی پر لگاتے ہیں۔ یہ سارے ہتھ کنڈے سرکاری ملازمین پر خوف و ہراس کی دھونس جمانے اور عوام پر اپنی برتری کا روب گانٹنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں ہر ملک کی بیوروکریسی مملکت کا نظم و نسق چلانے میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ صدر ایوب اور ادیب۔ پاکستان رائٹرز گلڈ۔ جب مارشل لا نافذ ہوا تو اس کے ساتھ ہی اخبارات پر بڑا کڑا سینسر بھی قائم کیا گیا۔ افواہیں پھیلانا بھی جرم تھا۔ ایک روز میں اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اچانک قرۃ العین حیدر، جمیل الدین عالی، غلام عباس، ابن الحسن، ابن سعید اور عباس احمد عباسی تشریف لے آئے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے کہا، آج کل ہر محفل میں گفتگو کا رخ مارشل لا کی طرف مڑ جاتا ہے۔ چند دوستوں کی رائے ہے کہ اب تک ہمارے ملک میں ادیبوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہ کسی نے سوچا ہے، نہ کبھی کچھ کیا ہے۔ آج کل جبکہ یہ فوجی حکومت زندگی کے ہر شعبے میں تطہیر و تعمیر، ترقی و بہبود کے نت نئے اعلان کرتی جا رہی ہے، تو موقع ہے کہ اس بات کو آزما دیکھیں کہ حکومت کے بلند بانگ دعووں میں ادیبوں کی ویلفیئر کے لیے بھی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے یا نہیں۔ آج ہم لوگ یہاں اس سلسلے میں آپ کے ساتھ مشورہ کرنے آئے ہیں۔ اس بات پر مجھے کچھ ہنسی آئی، کیونکہ نئے فوجی حکمران میرے لیے بھی اسی قدر اجنبی تھے جس قدر کے ان لوگوں کے لیے میرے دل میں بھی یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ نامعلوم مارشل لا کی پٹاری سے کس وقت کوئی ایسا ضابطہ برآمد ہو جائے جو ادب اور ادیب کی آزادی کو سینسرشپ کی زنجیروں میں بری طرح جکڑ کر رکھ دے۔ اس نامعلوم خدشے کے پیش نظر یہ بات میرے دل کو لگی کہ اگر ادیبوں کی برادری کسی طرح منظم ہو سکے تو ممکن ہے کہ یہ اس کی خود حفاظتی کے لیے ایک مؤثر ڈھال ثابت ہو سکے۔ کسی قدر بحثہ بحثی کے بعد بات اس بات پر ختم ہوئی کہ سب سے پہلے پاکستان بھر کے ادیبوں کی ایک کنونشن منعقد کی جائے اور اس میں سب کی متفقہ رائے سے اس سلسلے میں کوئی اگلا قدم اٹھایا جائے۔ چند روز بعد یہی حضرات دوبارہ تشریف لائے اور اپنے ساتھ ایک اعلان کا مسودہ بھی لائے جو انہوں نے ادیبوں کے کنونشن بلانے کے متعلق تیار کر رکھا تھا۔ یہ اعلان 4 دسمبر 1958 کو 8 کنوینئرز کے دستخطوں سے جاری کیا گیا تھا۔ کنونشن بلانے کا ابتدائی کام مبلغ 180 روپے کی خطی رقم سے شروع ہوا جو 8 کنوینئروں نے 20 روپیہ فی کس چندہ دے کر جمع کی تھی۔ ان کی دن رات کی لگاتار کوششوں اور جد و جہد سے آخر 29، 30 اور 31 جنوری 1959 کو کل پاکستان رائٹرز کنونشن کراچی میں منعقد ہوئی۔ کنونشن میں 212 ادیب شریک ہوئے، جن میں 60 مشرقی پاکستان سے آئے تھے۔
ملک بھر میں یہ پہلا موقع تھا کہ ہر علاقے اور ہر زبان کے ادیبوں کی اتنی تعداد ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر سب مندوبین نے کنونشن کی کارروائی میں بھرپور حصہ لے کر اتفاق رائے سے پاکستان رائٹرز گلڈ کی بنیاد ڈال دی۔ جب انتخابات کا لمحہ آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ چند سینئر ادیبوں کا ارادہ ہے کہ مجھے گلڈ کے پہلے سیکرٹری جنرل کے طور پر بلا مقابلہ منتخب کیا جائے۔ سیکرٹری جنرل منتخب ہونے سے پہلے ہی میری یہ ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ کنونشن کے آخری اجلاس میں صدر ایوب کو ضرور لاؤں۔ میں سیدھا صدر ایوب کے پاس گیا اور اپنی درخواست ان کی خدمت میں پیش کی۔ کچھ مزید سوال جواب کے بعد صدر نے کنونشن میں جانا منظور کر لیا۔ کنونشن کے آخری اجلاس میں صدر ایوب ٹھیک وقت پر تشریف لے آئے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی حاضرین نے کھڑے ہو کر تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ 3 ماہ سے ایوب خان صاحب صدر مملکت اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ملک بھر میں سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے تھے۔ اس حیثیت میں وہ ہر محفل اور تقریب میں سب سے اعلیٰ مرکزی اور نمایاں نشست پر متمکن ہونا اپنا قدرتی حق سمجھنے لگے تھے، لیکن میں نے انہیں سامعین کی اگلی صف میں لا بٹھایا۔ بابائے اردو نے اسٹیج پر آ کر کرسی صدارت سنبھالی۔ اسٹیج سیکرٹری کی حیثیت سے جمیل الدین عالی ان کے ایک طرف بیٹھے اور منتخب شدہ سیکرٹری جنرل کے طور پر مجھے ان کے دوسری جانب بیٹھنا پڑا۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا خطبہ صدارت انہوں نے نہایت غور سے سنا اور کئی جگہ دوسروں کے ساتھ مل کر انہوں نے تالیاں بجانے میں بھی حصہ لیا۔ چند مقامات پر جہاں بابائے اردو کو بڑی گرمجوشی سے داد ملی وہ یہ تھے: ہمارے ادب میں جو جمود پایا جاتا ہے وہ بہت غور طلب ہے۔ اب ہمیں ذہنی اور ادبی جمود کو توڑنے کے لیے وہی کرنا ہوگا جو 18ویں صدی میں فرانس میں انسائکلوپیڈسٹ نے کیا۔ اس عالی ہمت جرأت مند مفکروں کی مختصر جماعت نے علم و حکمت کی شمع روشن کی اور اوہام باطلہ اور خیالات فاسدہ کا قلع کما کرنا شروع کیا۔ کائنات اور انسان، ریاست اور معاشرہ، مذہب اور اخلاق کے قدیم نظریات اور روایات کو بڑی جرأت اور آزادی سے عقل و حکمت کی کسوٹی پر کسا اور جملہ علوم انسانی کو نئی بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس انسائکلوپیڈیا نے خیالات میں تغیر عظیم پیدا کر دیا اور ملک میں بیداری کی ایک نئی لہر دوڑا دی، مگر حکومت اور کلیسا 2 بڑی قوتیں درپے آزار ہو گئیں۔ طرح طرح کی سختیاں کی گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں، حکومت کی طرف سے کتاب کے چھپنے کی ممانعت کر دی گئی، لیکن باوجود ان تمام معانعات اور مصائب کے ان علم و ادب کے شہدائیوں نے کام جاری رکھا اور انہی معتوم اور ستم رسیدہ ادیبوں کے افکار و خیالات نے اس عظیم انقلاب کی راہ ہموار کی جو انقلاب فرانس کے نام سے مشہور ہے۔ ہماری قوم میں بھی ہماری ہی زندگی میں ایک ایسا ذہنی انقلاب واقع ہو چکا ہے۔ یہ انقلاب سر سید احمد خان کی پرخلوص سرفروشانہ مساعی سے عمل میں آیا۔ سر سید نے جس وقت اس منزل میں قدم رکھا تو مخالفت کا طوفان برپا ہو گیا، کفر کے فتوے صادر ہوئے، اس نے سب کچھ سہا اور اپنے عزم پر قائم رہا۔ ایسے لوگ بنی نوع انسان کے محسن ہیں اور زندہ جاوید ہیں، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں کام کرنا ہوگا۔ سلطنتوں کے تخت الٹ جاتے ہیں، قومیں فنا ہو جاتی ہیں، تہذیبیں مٹ جاتی ہیں، لیکن ان کے ادیبوں کے کارنامے زندہ رہتے ہیں۔ ادیب قوموں کی اصل پونجی ہیں، اس پونجی کی حفاظت اور نگہداشت قوم کا مقدس فرض ہے۔ ادب ایک شریف پیشہ ہے۔ آپ ادب کے ذریعے قوم کے اخلاق اور کردار بنانے، روشن خیالی پھیلانے اور باطل خیالات اور اوہام کی تاریکی مٹانے میں بہت بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اپنے پیچھے ایسی یادگار چھوڑ جائیے کہ آئندہ نسلیں اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی تقریر کے بعد 4 مقالے پڑھے گئے۔ سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ آخر میں بابائے اردو نے صدر ایوب کو مخاطب کر کے کہا: محترم صدر پاکستان، اگر آپ اس جلسے سے خطاب فرمانا منظور فرمائیں تو ہماری عزت افزائی ہوگی۔ یہ سن کر صدر ایوب نے
دعوت قبول کی اور اٹھ کر اسٹیج پہ آ گئے۔ انہوں نے انگریزی میں فی البدیہہ تقریر کی جس کے کچھ حصوں کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر انتہائی مسرت ہوئی ہے کہ آپ کے مقررین میں تخلیقی اور مجاہدانہ خصوصیات نمایاں تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ خصوصیات پاکستان کے استحکام اور عظمت کے لیے بہت کام آئیں گی۔ ایک فوجی کی سادہ زبان میں پاکستان کا نصب العین بہت واضح ہے۔ انسانوں کے لیے بہتر سے بہتر آرام دہ، بھرپور اور مکمل زندگی، ایک مضبوط اور ترقی پسند معاشرہ، اس کے لیے ہمیں گہری بنیادوں پر منصوبہ بندی اور مخلصانہ اور مسلسل کام کی ضرورت ہے۔ پہلے انسانی جسموں کے لیے جنگیں ہوتی تھیں، آج ذہن انسانی کی تسخیر کے مارکے برپا ہیں۔ آپ ذہن جدید کی زبان میں سالے نصب العین کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ کسی نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ سینسر کے قانون کا وجود تخلیقی قوتوں کو دبا دیتا ہے۔ ہاں، یہ ناخوشگوار بات ہے، لیکن اگر کوئی حکومت واقعی حکومت کہلانے کی اہل ہے تو اسے 8 کروڑ انسانوں کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے وطن میں غیر ملکی مفادات اور غیر ملکی نصب العین کی پرورش کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنے ملک کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہوگی جس کا مقابلہ بے جھجکے اور مضبوط دل سے کرنا ہوگا۔ خواہ کوئی ادیب اتنا بڑا ہو کہ وہ مریخ سے باتیں کرے، اگر اس نے مادر وطن کی سلامتی کے خلاف کام کیا تو میں اپنے فرض میں کوتاہی کروں گا اگر اس سے باز پرس نہ کروں۔ آپ نے جو انجمن بنائی ہے اس کے لیے آپ کو بہت سی مشکلات درپیش ہوں گی۔ میں اپنے طور پر کہیں نہ کہیں سے 10,000 روپے کا انتظام کر لوں گا جو میں اپنی پہلی پیشکش کے طور پہ دیتا ہوں۔ آپ اسے ملکی مفاد کے لیے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ اگلے روز جب میں ایوان صدر میں اپنے دفتر پہنچا تو فضا خوشگوار تھی۔ صدر ایوب کنونشن کے اجلاس سے حشاش بشاش لوٹے تو ملٹری سیکرٹری اور دیگر عملے کا موڈ بھی خود بخود سازگار ہو گیا، لیکن رفتہ رفتہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ گلڈ کا سیکرٹری جنرل منتخب ہو کر میں پیچ در پیچ الجھنوں اور غلط فہمیوں کے گرداب میں پھنس گیا ہوں۔ ایک بار میں نے حکومت کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی کہ بیوروکریسی کے اونچے طبقے کو تنخواہ کا کچھ حصہ کتابوں کی صورت میں دینا چاہیے تاکہ ان کا ذہنی افق کسی قدر کشادہ رہے۔ جملہ افسران کرام نے اسے اپنی توہین سمجھ کر پائے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ اگلی بار ہماری درخواست پر پھر صدر ایوب نے گلڈ کے ادبی انعامات اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنا قبول کر لیا۔ اس بار ہم نے اس مقصد کے لیے راولپنڈی کے ایوان صدر میں ایک سادہ سی تقریب منعقد کی۔ انعام جیتنے والوں میں ہفت کشور کے مصنف جعفر طاہر بھی شامل تھے۔ وہ پاکستان کی فوج میں بے کمیشن کے افسر تھے۔ جب وہ انعام لینے آئے تو فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کی پذیرائی کی اور مجھے مخاطب کر کے بولے، تم نے دیکھا فوج میں بھی کتنے پڑھے لکھے آدمی ہوتے ہیں۔ جعفر طاہر نے دبی زبان سے کہا، جی ہاں حضور، نان کمیشنڈ رینک تک ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک تقریب اداس نسلوں پر عبداللہ حسین کو بھی انعام دیا گیا۔ چند روز بعد مجھے مغربی پاکستان کے گورنر نواب کالا باغ کا ٹیلی فون آیا۔ بھائی شہاب، یہ ہمارے محترم صدر صاحب کس کنجر خانے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ جو اداس نسلیں نام کی لیچر بکواس ہے اسے فحاشی کے الزام پر ضبط کر کے مقدمہ دائر کرنے کی مکمل تیاری تھی۔ اب جناب صدر نے اپنے دست مبارک سے اسے انعام دے مارا ہے۔ اب ہم کیا کریں تو کیا کریں؟ بھائی صاحب، ایسے نازک معاملوں میں کبھی ہم سے بھی پوچھ لیا کریں۔ نواب کالا باغ اور بیوروکریسی کے کل پرزوں نے صدر ایوب خان کو بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حکومت کی سرپرستی کا فائدہ اٹھا کر گلڈ کے زیر سایہ بہت سی خطرناک اور ناپسندیدہ شخصیات کی پرورش ہو رہی ہے۔ ان میں فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، شہید اللہ قیصر، شوکت صدیقی، عبداللہ حسین وغیرہ کے نام سر فہرست تھے۔ جب تک صدر ایوب کے قرب و جوار میں موجود رہا، گلڈ کے متعلق متوازن تاثرات قائم رکھنے کے لیے حسب توفیق کوشش کرتا رہا، لیکن جب مجھے ملک سے باہر بھیج دیا گیا تو یہ ادارہ براہ راست مخالفین کی زد میں آ گیا۔
جمیل الدین علی طرح طرح کی انتقامی کارروائیوں کی لپیٹ میں آ کر ایک دو بار اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ گلڈ کے متعلق غلط فہمیوں اور مخالفتوں کا یہ طوفان صرف سرکاری سطح تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس قسم کا انداز فکر قومی صحافت کے ایک ذی اثر، بارسوخ اور مقتدر حلقے میں بھی جاری و ساری تھا۔ جمیل الدین علی اپنی نوابانہ کج کلاہی، شاعرانہ نازک مزاجی، جبلی زود رنجی، ذکی الحسی اور طبعی لاؤبالی پن کے باوجود انہوں نے جنون کی حد تک دھن، لگن اور خلوص کے ساتھ گلڈ کے لیے انتھک کام کیا۔ طرح طرح کے نامساعد حالات میں انہوں نے ہر قسم کی مخالفت اور مزاحمت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مارکہ آرائی میں انہیں انواع و اقسام کے مصائب اور اذیتوں سے بھی گزرنا پڑا، لیکن گلڈ کے لیے ان کے جذبہ خدمت میں کوئی کمی نہ آئی۔ میں نہایت ایمانداری سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ گلڈ کے ادارے سے علی صاحب نے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ رائٹرز گلڈ جب وجود میں آیا تو اس کے منشور کے مطابق ہمارے عزائم نہایت بلند تھے۔ میں اپنی بے توفیقی اور عدم صلاحیتی کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم انہیں پورا کرنے میں بڑی حد تک ناکام رہے۔ گلڈ کے تصورات مطالعاتی رپورٹوں اور قراردادوں کی بنیادوں پر ہی کاپی رائٹ کا قانون جاری ہوا۔ نیشنل بک کاؤنسل قائم ہوئی اور مرکزی اردو بورڈ بنا، جس کا مقصد اردو کو قومی نفاذ کی سطح پر لانا اور تمام تعلیمی اور درسی ادبیات اور کتابیات کو اردو میں منتقل کرنا تھا۔ اب گلڈ کی عمر 24 سال سے اوپر ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ادارہ میرے لیے باعث تمغہ اور بعض کے نزدیک باعث تہمت ہے، لیکن میں اپنے آپ کو نہ تمغے کا مستحق سمجھتا ہوں نہ تہمت کا۔ مجھے صرف اس بات پر فخر ہے کہ گلڈ کے قیام میں مجھے کچھ حصہ لینے کا موقع نصیب ہوا۔ صدر ایوب اور صحافت۔ اقتدار میں آتے ہی صدر ایوب نے وزارت اطلاعات کے سربراہ بریگیڈیئر ایف آر خان پر طرح طرح کے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اخبارات کے مالکوں کے تعلیمی اور مالی وسائل کیا ہوتے ہیں؟ جرنلزم کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے ایڈیٹروں اور صحافیوں کی تعلیم و تربیت اور ٹریننگ کا کیا بندوبست ہے؟ چھاپہ خانہ کے مالکوں کو پرنٹنگ پریس کے ناجائز استعمال سے کس طرح روکا جاتا ہے؟ صحافیوں کی ملازمت کی شرائط اور اجرت مقرر کرنے کا کیا طریقہ کار رائج ہے؟ بریگیڈیئر ایف آر خان صدر ایوب کی نفسیات سے خوب واقف تھے اور ان کی چشم و ابرو کا اشارہ سمجھنے میں اس وقت فوجی ٹولے میں سب سے زیادہ ماہر قیافہ شناس تھے۔ صدر ایوب کو شکایت تھی کہ پاکستان کا پریس بہت زیادہ زود حس ہے۔ اس کے برعکس بریگیڈیئر ایف آر خان کے نزدیک قومی پریس بے حسی کا شکار تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر بریگیڈیئر ایف آر خان نے اپنے نوساختہ بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن میں چند لوگوں کو ٹاسک فورس کا نام دے کر انہیں یہ کام تفویض کیا کہ وہ پاکستانی پریس کے نفسیاتی اور دیگر احوال و کوائف پر جلد از جلد ایک مطالعاتی رپورٹ پیش کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بریگیڈیئر صاحب کی زبان پر ہمہ وقت پریس کمیشن کی اصطلاح تکیہ کلام کی طرح جاری ہو گئی، اور اب جہاں کہیں اخبارات کے متعلق کوئی سوال اٹھتا تھا وہ نہایت وثوق سے سب کو پریس کمیشن کی رپورٹ کے آنے تک انتظار کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ پریس کمیشن، یہ کمیشن ستمبر 1954 میں قائم ہوا تھا۔ ہائی کورٹ کا ایک سابق جج اس کا چیئرمین تھا اور کمیشن کے 13 ممبروں میں سے 9 ممبر اخبارات کے ایڈیٹروں پر مشتمل تھے۔ اس زمانے میں پاکستانی ایڈیٹروں کی 2 متوازی اور عام طور پر متحارب تنظیمیں کام کر رہی تھیں۔ ایک کا نام آل پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کانفرنس تھا اور دوسری کاؤنسل آف پاکستان ایڈیٹرز کہلاتی تھی۔ کمیشن میں صحافت کے بیشتر معاملات پر اتفاق رائے کا شدید فقدان رہا اور پورے 4 برس تک پریس کمیشن کے کام میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ مارشل لاء کے نفاذ سے 1 ماہ قبل حکومت نے ستمبر 1958 میں پریس کمیشن کی تنظیم نو کی۔ نئی تشکیل کے مطابق کمیشن کا ایک چیئرمین اور 5 ممبر مقرر ہوئے۔ کمیشن فوجی حکومت کی تخلیق تو نہ تھا، لیکن مارشل لاء لگتے ہی بریگیڈیئر
FR خان نے اسے اس کے کام میں اس طرح مہمیز کرنا شروع کیا کہ اس نے اپنی رپورٹ 8 ماہ کے اندر اندر مکمل کر لی۔ بریگیڈیئر صاحب اپنی دھن کے آدمی تھے۔ انہوں نے پریس کمیشن کی رپورٹ کو آڑ بنا کر وزارت اطلاعات کے لائحہ عمل کو ایسے خطوط پر استوار کیا جس سے ایک اچھا نتیجہ برآمد ہوا اور دوسرا نہایت برا۔ اچھے نتیجے سے میری مراد دا ورکنگ جرنلسٹ یعنی کنڈیشنز آف سروسز آرڈیننس نمبر 1960 ہے، جو 27 اپریل 1960 کو صدر پاکستان نے جاری کیا۔ اس آرڈیننس کے توفیل ملک میں پہلی بار کارکن صحافیوں کی تنخواہ، الاؤنس اور شرائط ملازمت کو کسی قدر تحفظ حاصل ہوا، ویج بورڈ قائم ہوئے اور پیشہ ور صحافیوں کے پروویڈنٹ فنڈ جاری کرنا قانونی پابندی قرار پائی۔ اس خوش آئند آرڈیننس سے صرف ایک روز پہلے 26 اپریل 1960 کو وہ قانون نافذ ہو چکا تھا جو دا پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس کے نام سے موسوم ہے اور پاکستان کی دنیائے صحافت میں بجا طور پر کالے قانون کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ فوجی زندگی کی تربیت اور تجربات نے صدر ایوب کو زیادہ تر یس سر اور جی ہاں سننے کا خوگر بنا رکھا تھا۔ ان کے نقطۂ نظر پر معمولی سی تنقید یا انحراف ان کو چیں بجی کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ملک میں ایک ایسا پریس جو ان کی ذات اور وزارت کو ہدف تنقید نہ بنا سکے ان کے لیے انتہائی مرغوب خاطر تھا۔ جون 1962 میں مارشل لا اٹھ گیا تھا اور نئے آئین کے تحت بنیادی جمہوریت کے نظام کا دور شروع ہو گیا تھا۔ مارشل لا اٹھتے ہی نفسیاتی اور قدرتی طور پر اخبارات نے وہ سرپوش اٹھا کر دے مارا جو مارشل لا کے دوران انہوں نے مجبوراً اپنے اوپر اوڑھ رکھا تھا۔ حکومت کے اراکین جو پہلے مارشل لا کے حفاظتی حصار میں بیٹھے تھے اب کھلم کھلا عوام اور صحافت کی بے رحم سرچ لائٹ کے نیچے آ گئے۔ اس صورتحال سے صدر ایوب بھی پریشان تھے اور کابینہ میں ان کے بہت سے رفیق بھی بے حد بوکھلائے ہوئے تھے۔ اخباری دنیا میں صدر مملکت کی ذات کے ساتھ شائستگی اور احترام کا سلوک روا رکھنے کی رسم عام تھی اور ذاتی طور پر صدر کو کسی انتہائی شدید اور غیر مناسب تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ لیکن جب گوہر ایوب کے نام گندھارا انڈسٹریز کی منتقلی کا کھڑا ہوا تو یہ امتیاز بھی اٹھ گیا اور اس معاملے پر نکتہ چینی اور لیدے کا وہ طوفان برپا ہوا جو اپنی شدت میں بے مثال تھا۔ وزیر خزانہ مسٹر محمد شعیب نے ایک خفیہ سی پریس کانفرنس منعقد کی اور اعداد و شمار کی شعبدہ بازی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ گندھارا انڈسٹریز کی تجارتی کارروائی میں ہرگز کوئی پیچیدگی نہیں اور یہ انتہائی کھرا، بے لاگ اور صاف سودا ہے، لیکن ان کی منطق کسی کو قائل نہ کر سکی، بلکہ الٹا یہ اثر چھوڑ گئی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے جسے چھپانے کی اتنی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ ایک روز صبح صدر ایوب راولپنڈی سے مری روانہ ہونے والے تھے، جہاں انہوں نے دن کے 10 بجے نواب کالا باغ اور چند مرکزی وزراء کے ساتھ ایک میٹنگ مقرر کی ہوئی تھی۔ میٹنگ میں حکومت اور اراکین حکومت کے خلاف ملک کے اخبارات کا رویہ زیر بحث آنا تھا۔ میٹنگ میں حکومت کے متعلق مختلف اخبارات کے رویے پر گفتگو شروع ہوئی۔ ایک مرحلے پر نواب کالا باغ نے کہا، جناب، آج کل اخبارات ہمارے اوپر اتنی گندگی اچھالتے ہیں کہ صبح صبح انہیں پڑھ کر بلڈ پریشر بڑھتا اور طبیعت منقص ہو جاتی ہے، اس کے بعد دن بھر کام ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا۔ وزیر خزانہ مسٹر شعیب تیش کھا کر آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے غصے سے کپکپاتی ہوئی آواز میں زور زور سے چیخ کر وزارت اطلاعات اور میری ذات پر بے سروپا شکایات اور الزامات کا دفتر کھول دیا۔ سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ وزارت اطلاعات کا پریس والوں پر کوئی کنٹرول نہیں۔ اس کی وجہ یا نااہلیت ہے یا ملی بھگت۔ نااہلیت کا الزام تو میں نے بخوشی قبول کر لیا، لیکن ملی بھگت کے متعلق میں نے شعیب صاحب سے مزید وضاحت طلب کی۔ جواب میں انہوں نے حوالہ دیا کہ وزیر خزانہ میڈیکل چیک اپ کے لیے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے پریس آفیسر کو ہدایت دی تھی کہ یہ بات مکمل طور پر صیغہ راز میں رہے، لیکن اس کے باوجود چند اخبارات میں یہ خبر اس طرح شائع ہو گئی۔
کہ وزیر خزانہ قلب کے عارضے میں مبتلا ہو کر ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں۔ شعیب صاحب کا خیال تھا کہ یہ شرانگیز خبر صرف اس مقصد سے شائع کی گئی تھی کہ ان کو جسمانی طور پر معذور اور نکما ظاہر کر کے عوام کی نظر میں وزارت کے ناقابل اور نااہل قرار دیا جا سکے۔ گرمی گفتار کی رو میں میرے منہ سے یہ جواب نکل گیا کہ عارضہ قلب تو ایک عام بیماری ہے، لیکن ہمارے عوام تو اس قدر سیدھے، اطاعت شعار اور فرمانبردار ہیں کہ انہوں نے غلام محمد جیسے مفلوج، معذور اور اپاہج انسان کو عرصہ دراز تک سربراہ مملکت کی کرسی پر برضا و رغبت بٹھائے رکھا۔ میرا جواب سن کر شعیب صاحب غصے کے مارے کفتر دہن ہو گئے۔ یہ شور و شغب باہر سنائی دیا تو صدر کا پرسنل باڈی گارڈ فوراً دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ ہم دونوں بھی جھیم کر خاموش ہو گئے۔ چند ہفتے کے بعد انہوں نے خود تو نہیں لیکن اپنے پرنسپل سیکرٹری مسٹر این اے فاروقی کے ذریعے مجھے یہ بتا دیا کہ مجھے وزارت اطلاعات سے سبکدوش کیا جا رہا ہے اور میری اگلی تعیناتی بعد میں طے کی جائے گی۔ اگلی ملاقات پر میں نے دبے لفظوں میں صدر ایوب کے ساتھ اس بات کا گلہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اخبارات کو راہ راست پر لانے کے لیے اب ہم نے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس مقصد کے لیے پریس کے قوانین میں ترمیمیں کی جا رہی ہیں۔ نئے آئین کے تحت یہ تبدیلیاں صوبائی حکومتیں نافذ کریں گی۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں اس کارروائی میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ ایک روز تم میرے شکر گزار ہوگے کہ میں نے تمہیں صحیح وقت پر وزارت اطلاعات سے سبکدوش ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔ صدر ایوب کی اس بات سے میں ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ مجھے اس بات کا ذاتی علم تھا کہ ملک میں رونما ہونے والے چند واقعات اور حالات کا صدر کے ذہن پر اس قدر شدید دباؤ تھا کہ وزارت اطلاعات سے مجھے الگ کرنا ان کے لیے قریباً ناگزیر ہو گیا تھا۔ ان واقعات کا پس منظر کسی قدر پرانا ہے۔ امریکہ کے ساتھ سال ہا سال سے ہماری نہایت برخوردارانہ اور سعادت مندانہ طرز کی دوستی چلی آ رہی تھی۔ اس کے برعکس ہندوستان کا روس کے ساتھ گٹھ جوڑ تو بالکل عیاں تھا۔ 1962 میں جب چین کے ساتھ سرحدی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش ہوئی تو امریکہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہندوستان کو اپنے حلقہ اسر میں لانے کے لیے اسے بے دریغ نہایت بھاری مقدار میں مالی اور فوجی امداد دینا شروع کر دی۔ ہمارے محب وطن اخبارات نے اس سنگین صورتحال کا پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ جائزہ لیا اور ملک بھر میں امریکہ کے اس رویے کے خلاف مخالفت، تنقید اور تنقیص کی ایک تیز لہر دوڑنے لگی۔ پاکستان میں امریکی سفارتکار غالباً اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ہندوستان کو کثیر اور خطیر فوجی مدد دینے پر امریکہ کے خلاف جو کچھ تحریر ہو رہا ہے وہ ضرور وزارت اطلاعات کے ایما پر لکھوایا جا رہا ہے۔ امریکی سفارت خانہ انتہائی محنت سے کام کرتا رہا اور انہوں نے 4-5 ماہ لگا کر مختلف اخباروں سے ایسے بے شمار تراشے جمع کیے جن میں امریکن حکومت پر کڑی نکتہ چینی اور مذمت کا کوئی نہ کوئی پہلو نکلتا تھا۔ ان تراشوں کو سلائیڈ کی صورت میں منتقل کیا گیا اور ایک روز صدر ایوب کو ایک سلائیڈ دکھائی گئی اور ساتھ ہی یہ مجدہ سنایا کہ امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ مسٹر جارج پال عنقریب ہی صدر کینیڈی کے خصوصی ایلچی کے طور پر پاکستان آنے والے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کی سوانح عمری شہاب نامہ آپ سن رہے ہیں۔ اس کی 7ویں کیسٹ اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ مزید سننا چاہیں تو کیسٹ نمبر 8 لگا کے سنیے گا۔ اگر آپ بولتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو پوسٹ باکس نمبر 1652 اسلام آباد یا پھر ٹیلی فون نمبر 290261 پر عمار یا سائمہ سے بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی سوانح حیات آپ سن رہے ہیں۔ یہ اس کی 7ویں کیسٹ ہے۔
اگر خوشامدیوں کی صحبت میسرانہ خوش قسمتی ہے تو اس باب میں مسٹر غلام محمد واقعی خوش قسمت تھے۔ ان کے قریب ترین اور عزیز ترین دوستوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو گورنر جنرلی کے زمانے میں ان کی کھلے بندوں شرمناک حد تک خوشامد نہ کرتا ہو۔ خوشامد کی قینچی عقل و فہم کے پر کاٹ کر انسان کے ذہن کو آزادی پرواز سے محروم کر دیتی ہے۔ خوش آمدیوں سے گھرا ہوا انسان شیرے کے قوام میں پھنسی ہوئی مکھی کی طرح بے بس اور معذور ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے اپنے حواس معطل ہو جاتے ہیں اور وہ وہی کچھ دیکھتا، سنتا، بولتا، سونگتا اور محسوس کرتا ہے جو خوش آمدی کیڑے کو خون کی طرح گھس کر اس کے وجود میں پلتے رہتے ہیں۔ جس سربراہ مملکت کی کرسی کو خوش آمد کی دیمک لگ جائے وہ پائیدار نہیں رہتی، اس کے فیصلے ناقص ہوتے ہیں اور اس کی رائے دوسروں کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ پرائم منسٹر، وزراء، کمانڈر ان چیف اور دیگر اعلیٰ حکام میں کوئی ایسا مائی کا لال نہ تھا جو مسٹر غلام محمد کے روبرو کسی جائز نقطے پر بھی اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہو۔ وہ سب ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور ان کے منہ پر جی حضوری کا دم بھرتے تھے۔ کاروبار حکومت کی ہر سطح پر ذاتی پسند اور ناپسند اور شخصی بالادستیوں کا دورہ تھا اور مرکز گریز عناصر کو منمانی کارروائیاں کرنے کی کھلی چھٹی تھی۔ 1954 کے انتخابات نے مشرقی پاکستان میں سیاست کے ایک نئے رخ اور ایک نئی توانائی کو جنم دیا تھا۔ جلسیام میں مغربی پاکستان کو السلام علیکم کی دھمکی سنا کر ایک خطرناک علیحدگی پسند رجحان کو زبان دے دی تھی۔ مسٹر غلام محمد کی صدارت میں نت روز مرکزی کابینہ کے اجلاس ہوتے رہتے، لیکن ایسا اجلاس کبھی نہ ہوا جس میں مشرقی پاکستان کی نئی صورتحال کا سنجیدگی کے ساتھ سیاسی تجزیہ کیا جائے۔ کابینہ کا اجتماعی ذہن نوکر شاہی کی لکیر کا فقیر تھا۔ وہ مشرقی پاکستان میں ابھرتی ہوئی نئی سیاست کا جواب سیاست سے دینے کی اہلیت نہ رکھتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تو وہی فرسودہ نو آبادیاتی فارمولا تھا کہ اگر صوبائی حکومت پسند خاطر نہ رہے تو اسے برطرف کر کے صوبے میں گورنر کا راج نافذ کر دیا جائے۔ آئین ساز اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان نے اسمبلی کی برطرفی کو قبول نہ کیا تھا اور گورنر جنرل کے ہنگامی حالات کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر رکھی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ گورنر جنرل کو اسمبلی برطرف کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ حکومت نے اس فیصلے کے خلاف فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ فیڈرل کورٹ نے اسمبلی برطرف کرنے میں گورنر جنرل کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد ایک طویل قانونی کشمکش کا آغاز ہوا، جس کے دوران میں گورنر جنرل نے ایک ایمرجنسی پاورز آرڈیننس جاری کر کے نئے اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے۔ ان میں ایک تو مغربی پاکستان میں 1 یونٹ قائم کرنے کا اختیار تھا، دوسرا اختیار یہ تھا کہ آئین سازی کے متعلق گورنر جنرل ہر قسم کے انتظامات کرنے کا مجاز ہوگا۔ دراصل مسٹر غلام محمد کا ارادہ یہ تھا کہ وہ آئین ساز اسمبلی کی جگہ اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو نامزد کر کے ایک کانسٹیٹیوشن کنونشن قائم کریں اور اس سے آئین سازی کا کام لیں۔ یہ اختیار اسی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اپنے ان اقدامات کے لیے قانونی آڑ حاصل کرنے کی نیت سے گورنر جنرل نے فیڈرل کورٹ کو ایک ریفرنس پیش کی کہ وہ اسمبلی کی برطرفی سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لے کر اس کے عوامل و عواقب کے متعلق انہیں اپنا مشورہ دیں۔ مولوی تمیز الدین کیس، یوسف پٹیل کیس اور گورنر جنرل کی ریفرنس کے نتیجے کے طور پر فیڈرل کورٹ نے جو فیصلے دیے وہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اول، اسمبلی کو برطرف کرنے کے لیے گورنر جنرل کو اختیار تسلیم کر لیا گیا۔ دوئم، گورنر جنرل کو یہ اختیار تسلیم نہ کیا گیا کہ وہ نامزد لوگوں کو کنونشن قائم کر کے آئین سازی کا کام ان کے سپرد کر دے، بلکہ عدالت نے اسے مشورہ دیا کہ وہ فوراً برطرف شدہ اسمبلی کی جگہ اسی طرز کی نئی اسمبلی قائم کرنے کے لیے انتخابات منعقد کرائے۔
سوئم بہت سے ایسے قوانین تھے جو پچھلی اسمبلی کی طرف سے ابھی باضابطہ طور پر نافذ نہ ہوئے تھے۔ اسمبلی کی برطرفی کے بعد گورنر جنرل نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کی توثیق کر دی تھی۔ فیڈرل کورٹ نے کہا کہ عبوری دور تک تو یہ توثیق کام آ سکتی ہے، لیکن جب نئی اسمبلی قائم ہو تو وہ ان قوانین کی باضابطہ منظوری دے۔ ان فیصلوں کے پیچھے نظریہ ضرورت کی روح کار فرما تھی۔ خدا کر کے مسٹر غلام محمد نے کسی قدر بیزاری سے فیڈرل کورٹ کا مشورہ تسلیم کر لیا اور ایک آرڈیننس کے ذریعے نئی آئین ساز اسمبلی قائم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اسی عرصے میں مرکزی کابینہ میں مسٹر سہروردی کہنے کو تو وزیر قانون تھے، لیکن دراصل ان کی نظر وزارت عظمیٰ پر تھی۔ وہ پرائم منسٹر محمد علی بوگرا کو ناقابل توجہ سمجھ کر ان کے ساتھ کجخلقی سے پیش آتے تھے اور کابینہ کی میٹنگ میں اکثر ان کی سبکی کرتے رہتے تھے۔ ایک راز انہوں نے بہت اچھی طرح پا لیا تھا، وہ یہ کہ جس طرز کا نظام حکومت اس وقت ملک میں رائج تھا، اس میں عروج حاصل کرنے کے لیے گورنر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنا لازمی ہے۔ چنانچہ وہ اس کے لیے حسب توفیق ہاتھ پاؤں مارتے رہتے۔ اس کے علاوہ وہ گورنر جنرل ہاؤس میں بھی بہت آنے جانے لگے تھے۔ مسٹر غلام محمد کی طرح مسٹر سہروردی بھی خوبصورت عورتوں کی محفل کے شوقین تھے۔ سہروردی صاحب سے میری قحط بنگال کے دنوں سے شناسائی تھی۔ میں اسی شام ان کی کوٹھی پہ حاضر ہوا اور ان کو ساری رویداد سنا ڈالی۔ اس کے بعد وہ کافی محتاط ہو گئے۔ نئی اسمبلی قائم کرنے کا حکم مان کر مسٹر غلام محمد کے دلی عزائم کو شکست فاش نصیب ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو اپنی مرضی کا 60 رکنی آئین ساز کنونشن کھڑا کر کے کام چلانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد مسٹر غلام محمد پر پے در پے نئی بیماریوں کے حملے شروع ہو گئے، کبھی تیز بخار، کبھی نمونیا، کبھی بلڈ پریشر۔ 2-4 ہفتوں کے اندر اندر وہ بستر کے ساتھ چپک کر رہ گئے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں علاج کی خاطر سوئٹزرلینڈ بھیج دیا جائے۔ کچھ عرصہ بعد مسٹر غلام محمد واپس کراچی آئے تو ان کی دماغی حالت اور بھی پیچیدگی اختیار کر چکی تھی۔ وہ صبح سویرے سوٹ بوٹ پہن کر کیبنٹ روم میں آ جاتے، اپنے اسٹاف کے مختلف افراد کو جمع کر کے ہر روز نئی کابینہ بناتے، ان سے حلف اٹھواتے، پورٹ فولیوز تقسیم کرتے اور اس کے بعد گھنٹوں تک کیبنٹ میٹنگ ہوتی جس میں وہ خود لگاتار ایسی باتیں بولتے رہتے جو کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ چند ہفتوں کے اندر اندر مسٹر غلام محمد کی سبکدوشی کا مسئلہ طے ہو گیا۔ پہلے انہوں نے کچھ چھٹی لی اور پھر مستعفی ہو گئے۔ گورنر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد مسٹر غلام محمد اپنی بیٹی کے ہاں کلفٹن منتقل ہو گئے۔ سرکاری ذمہ داریوں کا بوجھ اترتے ہی ان کی جسمانی اور دماغی صحت حیرت انگیز طور پر اچھی ہو گئی۔ وفات سے چند روز پہلے ان پر ایک عجیب دھن سوار ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹر کرنل سرور سے کہا کہ وہ ہوائی جہاز چارٹر کر کے دیوا شریف جانا چاہتے ہیں۔ دیوا شریف لکھنؤ کے قریب کوئی جگہ ہے جہاں حاجی وارث علی شاہ دفن ہیں۔ یہ بزرگ غالباً 20ویں صدی کے اوائل میں فوت ہوئے تھے اور مسٹر غلام محمد کو ان کے ساتھ گہری عقیدت تھی۔ حاجی وارث علی شاہ کے حالات زندگی پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ درویشانہ اور قلندرانہ وضع کے بزرگ تھے، لیکن ان کے مسلک نے مسٹر غلام محمد پر کچھ بھی اثر نہ کیا تھا، کیونکہ وہ جب تک جیے حب جاہ اور حب دنیا کا عبرتناک مجسمہ بن کر جیے۔ اپنی زندگی کے آخری روز بھی ان کو دیوا شریف جانے کی لگن لگی ہوئی تھی، لیکن کارکنان قضاء و قدر کو کچھ اور منظور تھا۔ اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کی خبر سن کر جو لوگ تعزیت کے لیے آئے ان میں خواجہ ناظم الدین سر فہرست تھے، جنہیں مسٹر غلام محمد نے وزیر اعظم کے عہدے سے غیر آئینی طور پر برطرف کر دیا تھا۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے مسٹر غلام محمد کا دورہ پاکستان کے لیے بدشگونی کا زمانہ تھا۔ جمہوری روایات اور اقدار کی بے دریغ پامالی کا سلسلہ ان کے ہاتھوں شروع ہوا۔ حکومت میں شخصیت پرستی نے فروغ پایا۔ مشرقی پاکستان کی سیاست نے واضح طور پر ایک الگ رخ اختیار کیا۔ بری فوج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے عہدے کے ساتھ وزیر دفاع کی خدمت شامل کر کے کابینہ میں شرکت حاصل کی
اور اس طرح حکومت کے اندرونی کاروبار کی ٹریننگ حاصل کر کے مستقبل کے لیے اپنے عزائم کو پختہ کر لیا۔ اس دور کی مجموعی خصوصیت بے ثباتی، بے یقینی، بے اعتمادی اور بدنیتی تھی۔ اسکندر مرزا کا عروج و زوال۔ اگست 1955 میں میجر جنرل اسکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا۔ میجر جنرل اسکندر مرزا اور بیگم مرزا کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس میں دعوتوں اور پارٹیوں کا دور شروع ہو گیا۔ کبھی ڈنر، کبھی ڈانس، کبھی مون لائٹ پکنک، وقتاً فوقتاً نئی نئی تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھیں، جو 8 ساڑھے 8 بجے شروع ہو کر رات کے 1:30-2 بجے تک چلتی تھیں۔ عورتوں کے لیے تو یہ ایک طرح کی فیشن پریڈ ہوتی تھی، جس میں وہ اپنے حسن و جمال کے علاوہ قسم قسم کے ملبوسات کی نمائش کیا کرتی تھیں۔ ساغر و مینا کی کرامات بھی اپنا رنگ جماتی تھیں۔ بیگم ناہید اسکندر مرزا کی دوسری بیوی تھیں۔ پہلے وہ پاکستان میں ایران کے ملٹری اٹیچی کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی، پھر اس سے طلاق حاصل کر کے انہوں نے اسکندر مرزا سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ ڈیفنس سیکرٹری تھے۔ گورنر جنرل کی ان پارٹیوں میں مجھے صرف ایک بار شمولیت کا موقع ملا۔ میجر جنرل اسکندر مرزا کے کام کرنے کا طریقہ بڑا منظم تھا۔ وہ صبح 8 بجے سے دوپہر کے 1 بجے تک جم کر دفتر میں بیٹھتے تھے، روز کی فائلیں روز ہی نپٹا دیتے تھے۔ اس کے بعد شام کے وقت انہوں نے کبھی سرکاری کام کے لیے طلب نہیں کیا۔ سیاسی میل ملاپ اور جوڑ توڑ کا سارا کام وہ دفتری اوقات کے بعد کرتے تھے۔ ان کی ملازمت کا بیشتر حصہ برٹش دور کی پولیٹیکل سروس میں گزرا تھا، اس لیے اس کام میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ اسکندر مرزا صاحب کو گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے تھے کہ شام کے 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سہروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا، پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے یہی بات ان کو بتائی تو مسٹر سہروردی غصے سے بولے، تم کس طرح کے نکمے سیکرٹری ہو؟ فیصلہ ہو چکا ہے، اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے۔ فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف اٹھانے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو، میں انتظار کروں گا۔ مجبوراً میں اسکندر مرزا صاحب کے پاس گیا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ موقع پا کر میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سہروردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے، تم نے کچھ سنا؟ سہروردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پہ مارے اور بڑے اونچے فرمائشی قہقہے بلند کیے۔ کچھ دیر اچھی خاصی ہڑبونگ جاری رہی۔ اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہروردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی رسم پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی کے ہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی۔ 2 روز بعد 11 اگست 1955 کو چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ ان کی حکومت مسلم لیگ اور یونائیٹڈ فرنٹ کی کولیشن سے بنی تھی۔ شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق پہلی بار کسی مرکزی کابینہ میں شامل ہوئے اور انہیں وزارت داخلہ ملی۔ کچھ عرصہ قبل ان پر بڑے زور و شور سے غدار اور ملک دشمن کا الزام لگ چکا تھا، لیکن اب وہی غدار اور ملک دشمن پاکستان کا وزیر داخلہ تھا۔ بدقسمتی سے کبھی کبھی ہماری سرکاری، سیاسی، سماجی اور ذاتی قوت برداشت بڑی ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ حکومت وقت کے ساتھ اختلاف غداری بن جاتا ہے اور سیاسی اور سماجی امور میں رائے کا تصادم وطن دشمنی قرار پاتا ہے۔ چودھری محمد علی کے وزیر اعظم مقرر ہونے کے بعد 2 ماہ کے عرصے میں مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنانے کا کام مکمل ہو گیا۔ اس منصوبے کی بنیاد تو اسی وقت پڑ چکی تھی جب مارچ 1950 میں مسٹر غلام محمد نے ویسٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ آرڈر جاری کر کے نواب مشتاق احمد گورمانی کو مجوزہ صوبے کا گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب کو چیف منسٹر نامزد کر دیا تھا، لیکن اس قانون کا بل اسمبلی نے 30 ستمبر کو پاس کیا اور 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کا صوبہ باضابطہ طور پر معرض وجود میں آ گیا۔
انتظامی لحاظ سے یہ بڑا معقول اور قابل عمل منصوبہ تھا، لیکن جب اسے سیاسی اکھاڑے میں اتارا گیا تو اس کا حلیہ بگڑ کے رہ گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زور و شور سے اس وقت کام شروع ہوا جب 1954 میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کو بری طرح شکست ہو چکی تھی۔ اسی وقت سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبے مشرقی پاکستان کی نئی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مرکزی قیادت پر قبضہ حاصل کر لیں۔ ایسی ذہنیت کے لوگوں کے نزدیک ون یونٹ اس قسم کے خطرات کو روکنے کا مؤثر ذریعہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کا صوبہ اپنی آبادی، تعلیم اور ترقی کی وجہ سے ہمیشہ دوسرے صوبوں سے آگے رہا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ سیاستدانوں نے ون یونٹ کے خلاف کھلم کھلا محاذ قائم کر کے اس کی مخالفت میں ایک منظم تحریک چلانی شروع کر دی۔ اس میں خان عبدالغفار خان، پیر صاحب مانکی شریف، جی ایم سید، شیخ عبدالمجید اور سردار صمد خان اچکزئی پیش تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے علاوہ اور کسی سیاسی پارٹی کا رویہ ون یونٹ کے حق میں واضح طور پر مثبت نہ تھا، بلکہ اس کے بارے میں کئی چوٹی کے سیاستدانوں کا کردار حیرتناک حد تک متضاد اور متناقض تھا۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ سردار عبدالرشید پہلے ون یونٹ کے حق میں تھے، لیکن پھر اچانک اس کے برخلاف ہو گئے۔ اس کی پاداش میں ان کی وزارت برطرف کر دی گئی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ملک فیروز خان نون بھی پہلے ون یونٹ کے حمایتی تھے، لیکن پھر مخالف ہو گئے۔ نتیجتاً ان کو بھی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سندھ کے پیر علی محمد راشدی کا شمار بھی ون یونٹ کے حمایتیوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی پینترا بدل کر اسکیم کے مخالفین کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ مسٹر سہروردی نے اس سلسلے میں بڑی قلع بازی کھائی تھی۔ مسٹر غلام محمد کے زمانے میں جب وہ وزیر قانون تھے تو ون یونٹ قائم کرنے کا گورنر جنرلی آرڈر انہی کی نگرانی میں تیار ہو کر جاری ہوا تھا۔ صرف 6 ماہ بعد یہی آرڈر بل کی صورت میں اسمبلی کے سامنے آیا تو مسٹر سہروردی نے اس کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیاستدانوں کی محاذرائیوں، خود غرضیوں اور قلع بازیوں، بیوروکریسی کی بے تدبیریوں اور کوتاہ اندیشیوں، بعض سرکاری ملازمین کی بدزنیوں اور عوام کے ایک بڑے طبقے کی دشواریوں اور محرومیوں کی وجہ سے ون یونٹ کا انتظامی تجربہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کے طور پر چودھری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ 1957 کے آئین کا نفاذ تھا۔ پچھلے 9 برس میں خان لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کسی وزیر اعظم نے آئین سازی کے کام کو آگے نہ بڑھایا تھا۔ چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد 5 ماہ کے اندر آئین کا مسودہ شائع کر دیا۔ جب یہ مسودہ آئین ساز اسمبلی میں پیش ہوا تو اس کی 245 دفعات کے لیے 670 ترامیم پیش ہوئیں۔ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں بڑا طوفان اٹھا۔ وہاں پر ریزسٹنس ڈے بھی منایا گیا، جس میں جلسے ہوئے، جلوس ہوئے اور ہڑتال ہوئی۔ مولوی اے کے فضل الحق نے بڑی سخت تقریریں کی۔ مولانا بھاشانی نے تو مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی دھمکی دے دی۔ مسٹر سہروردی نے بھی آئین کی خوب مخالفت کی اور جب رائے شماری کا وقت آیا تو اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ کچھ عرصے بعد جب یہی سہروردی اسی آئین کے تحت وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بلا کسی جھجک کے یہ اعلان کر دیا کہ اس آئین میں مشرقی پاکستان کے 98% مطالبات پورے ہو گئے ہیں۔ آئین کے خلاف اس تمام محاذرائی، مخالفت اور مخاصمت کا سامنا چودھری محمد علی نے بڑے تحمل، بردباری اور مدبرانہ دانش مندی سے کیا۔ ان کی کوششیں بارآور ہوئیں اور 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ نئے آئین کے تحت چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا اور میجر جنرل اسکندر مرزا ملک کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔ اسکندر مرزا صاحب جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے۔ گورنر جنرل یا صدر کے طور پر آئینی بندشوں اور پابندیوں میں مقید ہو کے رہنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ جب ان کے دوست ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تو انہیں کسی سیاسی پارٹی کی حمایت حاصل نہ تھی۔ ان کی دستگیری کے لیے اسکندر مرزا نے ریپبلکن پارٹی کی داغ بیل ڈالی۔
इस पार्टी की तश्कील गवर्नर हाउस में बराह रास्त उनकी सरबराही में हुई। जिस वक्त ये पार्टी बन रही थी उन दिनों इस्कंदर मिर्जा साहब इस काम में इस कदर मुनहमिक थे कि उन्हें फाइल देखने का भी वक्त न मिलता था। रिपब्लिकन पार्टी बनाने का भूत उन पर जिस शिद्दत से सवार था, वैसे ज़ौक़ शौक से मैंने उन्हें और कोई काम करते कभी न देखा था। रिपब्लिकन पार्टी के बनते ही इस्कंदर मिर्जा के हाथ में जादू की छड़ी आ गई, जिसे घुमाकर वो सियासत में जब चाहते अपनी पसंद की तब्दीली ला सकते थे। आइन नाफिज होने के 13 माह बाद चौधरी मोहम्मद अली वजीर आजम के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। हमारी तारीख में ये वाहिद मिसाल है जिसमें किसी वजीर आजम ने अपने आप किसी दबाव के बगैर